बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 880 की एक और वीडियो के साथ अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज शायद मैं देख रहा हूँ आपने कुछ सवाल अपने पास नोट किया है। जी सर, कमेंट सर माशाल्लाह इतने आते हैं कि एक वीडियो में पूरा करना मुश्किल होता है, तो जो रह जाते हैं तो फिर हम उनको सीरीज़ में कर रहे हैं। सर इब्राहिम अहमद उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे हमें क्वेश्चन लिखे जी, और उनका पहला क्वेश्चन ये है कि 6 सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को नाकू चने चुभवाए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इसको गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं आता है। अच्छा, तो क्या इन्फॉर्मेशन ये गलत है? अगर हमने जीती है ये जंग तो वहाँ पे ऐसा क्यों है? इब्राहिम, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि 6 सितंबर की जंग की असल हकीकत क्या है और पाकिस्तान जो ये दावा करता है कि उसने वो जंग जीती, तो इस दावे की सच्चाई क्या है? और गूगल पर आपने कहा कि जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ आपको ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने ये जंग हारी थी। इब्राहिम, इसमें दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात यह है कि मुअर्रिख जो तारीख लिखता है उस पर बहुत सारा इस बात का इन्हिसार होता है कि वो कितनी सच्चाई लिखता है। अगर वो हकीकत पसंद मुअर्रिख है तो वो सच लिखेगा, वो कभी अपने जज्बात को गालिब नहीं आने देगा। तो जहाँ तक गूगल पर लिखने वालों का ताल्लुक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनकी असल हकीकत क्या है और कौन है वो लोग लिखने वाले। लेकिन मैं आपको कुछ मिसालें ऐसी बताता हूँ कि जिसकी रोशनी में आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान ने वो जंग जीती थी या नहीं जीती। पहला, आप ये ज़रा नोट कीजिएगा कि जब ये जंग शुरू हुई थी 6 सितंबर 1965 को, तो भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, और भारतीय फौज का प्लान ये था कि उन्होंने लाहौर में जिम खाना में आके नाश्ता करना है। दुनिया जानती है कि भारत की फौज अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी थी। आप नेट पे क्यों जाइए, किसी भी जगह जहाँ भी इंफॉर्मेशन सोर्स है वहाँ जाके देख लीजिए, अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या वाकई भारतीय फौज ने जिम खाना लाहौर में आके नाश्ता किया था? क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हुई थी? ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि भारत ने जिस मकसद के लिए हमला किया था, कम से कम उसका एक मकसद, उसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे पाकिस्तानी अवाम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। BRB नहर, अगरचे वो बाकायदा बॉर्डर नहीं था, लेकिन वो बॉर्डर बन गया, और ऐसा मजबूत बॉर्डर बना कि भारतीय फ़ौज उसको क्रॉस नहीं कर सकी, उसको अबूर नहीं कर सकी। ये किसकी पता थी, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? दूसरी मिसाल आप ज़रा गौर फरमाइए। चविंडा में दुनिया की बहुत बड़ी टैंकों की जंग हुई, और कहा यह जाता है, ये हमारा क्लेम नहीं है, ये दुनिया कहती है और मानती है इस बात को, कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी बड़ी टैंकों की जंग किसी जगह नहीं लड़ी गई। चविंडा का महाज और उससे आने वाली रिपोर्टें इस बात की शाहिद हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इतने बड़े हमलावर को और उसके टैंकों को चविंडा से आगे नहीं आने दिया, चाहे इसके लिए हमारे नौजवानों को अपनी जानों पे खेलना पड़ा। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा असला, कुछ साजो सामान नहीं था, और हमारे वो जांबाज अपने जिस्म पर दस्ती बम बांध कर उन टैंकों के नीचे लेट जाते थे, लेकिन उन्होंने इस बहुत बड़े हमले को नाकाम बनाया। और जब हम कहते हैं कि नाकाम बनाया, तो दुनिया इसकी मोतरफ है कि चविंडा के महाज पर पाकिस्तानी फौजियों ने वाकई भारतीय आर्मी के इस हमले को नाकाम बनाया। क्या ये भारत की शिकस्त नहीं थी, और क्या ये पाकिस्तान की पता नहीं थी 1965 की जंग में? एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूं इब्राहिम, के MM आलम का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा। आप वैसे तो उनसे बहुत बखूबी आशना होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको बात बता रहा हूँ। MM आलम का कारनामा क्या था? उन्होंने चंद सेकंड्स के अंदर अंदर भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे, और वो बाकायदा गिन रहे थे, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद भारतीय फिजाइया को जरूरत नहीं हुई थी पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की। क्या ये पाकिस्तान की पता नहीं थी? अब बेशुमार मिसालें हैं, मैंने तो सिर्फ चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश की हैं। आप खुद गैर जानिबदाराना तौर पर से ही इसका जायज़ा लीजिए कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के वो कारनामे थे जिनकी रोशनी में क्या नतीजा निकलता है, फैसला क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती थी या भारत ने ये जंग जीती थी। गूगल पे मत जाइए, गूगल पे लिखने वाले मालूम नहीं कौन कौन लोग हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, कितने मुसद्दिक़ा हैं वो लिखने वाले। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि लिखने वालों के अगर अपने जज्बात, अपने ख्यालात और अपनी राय उसमें शामिल हो जाए,
تو کبھی صحیح تاریخ نہیں ہوا کرتی. میں نے جو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپ ان مثالوں کا جائزہ لے کر دیجیے، خود تاریخ میں جائیے، ایون گوگل پر چلے جائیے، آپ ان معلومات کو سرچ کر کے دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس سرچ کا جواب کیا ملا ہے. پاکستان کی فوج نے 65 کی جنگ میں جتنی بہادری سے بھارتی حملے کا مقابلہ کیا تھا، اسی کا نتیجہ نکلا تھا کہ پھر تاشکند میں بھارت کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت، وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری، ان کو جا کے پھر معاہدہ کرنا پڑا تھا اور انہوں نے اقوام متحدہ کی شرائط کے تحت وہ جنگ بندی قبول کی تھی. اگر بھارت نے خدا نہ خواستہ اس میں فتح حاصل کی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت ان شرائط پر جنگ بندی پر تیار ہو سکتا ہے؟ جی سر، ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے چائے پینی تھی، تو ابھی نندن کو بھیج کے انہوں نے دوسرا تجربہ بھی تو کر لیا نا. ٹھیک ہے نا، ابھی نندن کی تو ابھی حالیہ ہی کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے دیدہ دلیری سے انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ہمارے شاہینوں نے کیا سلوک کیا، ان کا جہاز مار گرایا، ابھی نندن کو پکڑا، اس کی خاطر تواضع کی. میں خاطر تواضع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں خاطر تواضع کے معنی میں، کیونکہ ہم نے ان کو چائے پلائی، ان کے آرام کا خیال رکھا اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ہم نے وہ جس طرح سے پریزنر آف وار کو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ ہم نے اس کو دی. اور آخر کار ہم نے کیا کیا، جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے ابھی نندن کو واپس بھیج دیا. شکست خوردہ قومیں کبھی یہ کام نہیں کیا کرتی، ایسے کام صرف وہی قوم کر سکتی ہے جس کا جذبہ جوان ہو اور جو ان حالات میں جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سر ابراہیم احمد نے بہت سارے سوال بھیجے ہیں، تو آج کی ویڈیو انہی کے نام کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. سر انہوں نے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کے جو حالات تھے وہ بہت برے ہوئے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ جس طرح ان کا دیوالیہ نکل گیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت سنگین حالات ہمارے ملک میں بھی چل رہے ہیں، تو ابراہیم احمد نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پاکستان بھی دیوالیہ ہو جائے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو، یہ دعا بھی ہے اور اس حوالے سے ہمیں تشویش کا شکار بھی ہونا چاہیے، ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. لیکن ابراہیم ایک بات یاد رکھیے گا، جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. یقیناً ہماری کوتاہی ہے اس میں کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا. ایک بات غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں، دل میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. بالعموم بحیثیت قوم اصل میں ہم اسی المیہ کا شکار ہیں کہ ہم قرض لے کر اپنا کاروبار زندگی چلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بہتری آ جائے گی. قرض لینے کے بعد کوئی بہتری نہیں آیا کرتی. ہماری قوم کو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اس بارے میں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو قرض ہم نے لیے ہوئے ہیں یہ قرض ہم نے اتارنے ہیں اور نئے قرض ہم نے نہیں لینے. اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کو قرض دینے والوں میں شامل ہو جائیں، ہماری معیشت اتنی مضبوط ہو جائے، اتنی طاقتور ہو جائے کہ ہمیں ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، قرض لینے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. اگر تو ایسا ہوا اور انشاءاللہ ہوگا تو یقیناً ہم کبھی بھی بینکرپٹ یا دیوالیہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہ لیا اور ہم اسی طرح سے قرض لے کر عیش کرتے رہے تو پھر یہ خدشہ یقیناً موجود ہے. لیکن میں نے جیسے کہا تھا شروع میں کہ دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسی نوبت کبھی نہ آئے. دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے بہت سارے اثاثے جن میں ایٹمی اثاثے بھی شامل ہیں وہ پھر داؤ پہ لگ جائیں گے. اور وہ ایٹمی اثاثے اس وقت ہمارے ملک کی اور ہماری قوم کی بچاؤ کا، ہمارے ملک اور قوم کے تحفظ کا ایک یقینی ذریعہ ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے ان اثاثوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ معاف کرے ہمارے لیے تحفظ کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہوگی. بحیثیت مجموعی ہم سب کو مل کر اس بات پر سوچنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے جانا چاہیں گے. اسی طرح سے قرض کی معیشت چلاتے رہیں گے، قرض لیتے رہیں گے اور اپنے آپ کو زیر بار کرتے رہیں گے، یا پھر قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طرف جائیں گے، اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں گے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے اور قرض لینے والوں میں نہیں قرض دینے والوں میں شامل ہوں گے. سر پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پہ 2 ویڈیوز کی ہم نے، تو اس میں جو دوسری ویڈیو تھی کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو اس میں ہم نے بہت ساری کامیابیاں گنوائیں. تو ابراہیم احمد صاحب نے ہی شکوہ لکھ بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ ملالہ یوسف زائی جنہوں نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جدوجہد کی ہے،
خواتین کی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. تو کہتے ہیں انہیں نوبل پرائز ملا ہے تو آپ نے ان کا تذکرہ نہیں. ابراہیم یہ ہماری کوتاہی سمجھ لیجئے، ہم سے یقیناً یہ کوتاہی ہوئی ہے اور ہم نے مس کیا. ہم نادانستہ طور پر ان کا نام اور ان کے نوبل پرائز کا ذکر کرنا بھول گئے. لیکن میرا آپ سے ایک شکوہ ہے. آپ نے کہا کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کا جو انعام تھا اور ملالہ یوسفزئی کی جو کہانی تھی وہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی ایک کوشش کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش تھی؟ تو ابراہیم میں تو قطعاً ایسا نہیں سمجھتا. ملالہ یوسفزئی کو جو نوبل پیس پرائز ملا، امن کا نوبل انعام ملا، کی ایک جد و جہد ہے. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا. یہ جو نوبل انعام کا اعلان کرنے والا ادارہ ہے وہ بالعموم کسی نہ کسی میرٹ پر یہ فیصلہ کرتا ہے. کوئی نہ کوئی گنجائش میرٹ کی ایسی موجود ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اور کوئی ایک فرد واحد اس میں فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ اس کو یہ الزام دے سکیں کہ اس نے شاید کچھ سازش کی اور اس طرح سے اس نے نوبل انعام کا اعلان کیا. پورا ایک پینل ہوتا ہے اور بہت بڑا پینل ہوتا ہے جس میں بیٹھے ہوئے سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرٹ پر کون شخص پورا اترتا ہے جس کو نوبل پرائز دیا جائے. اور یہ نوبل پرائز جو ہے وہ صرف سائنس کے میدان میں نہیں، امن کے میدان میں بھی دیا جاتا ہے، ادب کے میدان میں بھی دیا جاتا ہے. تو ہماری کوتاہی، ہم نے تو معذرت کر لی. یقیناً سر آج کی ویڈیو ابراہیم صاحب کی ہم نے نام کی ہے تو بلکہ یہ خوشی ہوئی کہ اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور کریٹیکلی انالائز بھی کرتے ہیں. ہمیں یقیناً خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ناظرین ہماری ویڈیو کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں، اتنے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہمیں اپنے تبصرے، اپنے سوال لکھ بھیجتے ہیں. اور یوں اگر کبھی ہماری بات میں کوئی چیز، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہمیں موقع مل جاتا ہے اس حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے کا. ابراہیم آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم انتظار کریں گے مزید تبصروں کا، مزید سوالوں کا، اور اپنی طرف سے ہم کوشش کریں گے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی. فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے. یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی.